حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ڈھال ہے، اس کی آڑ میں لڑا جائے اور اس کی مدد کے ساتھ دشمن سے بچا جائے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حکم دے اور انصاف کرے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ اس طرح حکم نہ دے تو اسے گناہ ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4201۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین تو بس خلوص و خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں کے حکام سے اور عوام الناس سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4202۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین تو ہے ہی اخلاص کا نام۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کس کے ساتھ اخلاص؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور مسلمانوں کے حکام کے ساتھ، اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دین خیر خواہی کو کہتے ہیں، بلا شبہ دین خیر خواہی کا نام ہے، بے شک دین خیر خواہی سے عبارت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمان حاکموں کی اور عام مسلمانوں کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4204۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خلوص کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کس سے خلوص؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں کے حکام اور رعایا سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4205۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر حاکم کے مشیر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مشیر وہ جو اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور دوسرا مشیر وہ جو اس کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جو حاکم برے مشیروں سے بچ گیا وہ حقیقتاً بچ گیا، اور اس کا شمار ان میں سے ہوگا جو اس پر غالب آئے رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4206۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اور جسے بھی خلیفہ مقرر فرمایا، اس کے دو قسم کے مشیر ہوتے ہیں، ایک مشیر اسے نیکی کا حکم دیتے تھے اور دوسرے مشیر اسے برائی کا مشورہ دیتے تھے اور برائی کی ترغیب دلاتے تھے، اور محفوظ وہی رہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4207۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو بھی نبی مبعوث ہوئے یا جو ان کے بعد خلیفہ بنے، ان کے مشیر دو قسم کے ہوتے تھے، ایک مشیر تو ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اور دوسرے ان کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ جو شخص برے مشیر سے بچ گیا وہ حقیقتاً بچ گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4208۔ حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی کام کا ذمہ دار بنے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کا ارادہ فرمائے تو اس کے لیے اچھا وزیر مہیا فرما دیتا ہے، جو اس کو بھول جانے کی صورت میں اس کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے، اور اگر اسے یاد ہو تو اس کی ذمہ داری کی ادائیگی میں مدد کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4209۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر ایک آدمی کو امیر مقرر فرمایا۔ اس نے آگ جلائی اور کہنے لگا، اس میں چھلانگے لگا دو۔ کچھ لوگوں نے چھلانگے لگانے کا ارادہ کر لیا، دوسرے کہنے لگے
ہم آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے ہیں، لہٰذا ہم آگ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ پھر واپسی پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تھا مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم آگ میں چھلانگیں لگا دیتے تو قیامت تک آگ ہی میں رہتے، اور دوسروں کے لیے خیر کا کلمہ کہا۔ استاد ابو موسیٰ محمد بن مسنہ نے اپنی حدیث میں کہا، اور آپ نے دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھی بات فرمائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو کسی کی اطاعت جائز نہیں، صرف اطاعت اچھے کاموں میں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4210۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان شخص پر ضروری ہے کہ وہ امیر کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے، خواہ پسند کرتا ہو یا نہ، الا یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور گناہ والا حکم دیا جائے۔ ایسی صورت میں نہ وہ امیر کی بات سنے نہ اس کی اطاعت کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4211۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم 9 ساتھی تھے۔ آپ نے فرمایا، میرے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے جو شخص ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس سے میرا کوئی تعلق ہے، اور اسے میرے پاس حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو شخص ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ نہ دے، وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے اور میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہ لازماً میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4212۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم 9 آدمی تھے، 5 عربی 4 عجمی یا 4 عربی اور 5 عجمی۔ آپ نے فرمایا، سنو، کیا تم سن رہے ہو؟ یقیناً میرے فوت ہونے کے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے جو شخص ان کے پاس جائے گا، پھر ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے گا، نہ اس کا مجھ سے تعلق ہے اور نہ میرا اس سے، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ اور جو شخص ان کے پاس نہ گیا یا گیا لیکن ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور ظلم میں ان کا ساتھ نہ دیا، وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، اور وہ ضرور میرے پاس حوض کوثر پر حاضری کی سعادت حاصل کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4213۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں مبارک رکاب میں رکھ چکے تھے، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4214۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ آپ نے پوری آیت تلاوت فرمائی، تم میں سے جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، لیکن جس شخص نے ان میں سے کوئی کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو عذاب دے چاہے معاف فرمائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4215۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم لوگ امارت یعنی اقتدار و سرداری کی حرص کرو گے، اور بلا شبہ یا قیامت کے دن ندامت و شرمندگی اور حسرت و افسوس کا سبب ہوگے۔ یہ دودھ پلاتے اچھی لگتی ہے مگر دودھ چھڑاتے ہوئے بری محسوس ہوتی ہے، یعنی اس کی ابتدا اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن انجام برا ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4216۔ حضرت عمرو بن شعیب کے پردادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عقوق کو ناپسند فرماتا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عقیقہ کو اچھا نہیں سمجھا۔ اس سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،
جب ہم میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ جانور ذبح کرتا ہے، ہم تو اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے بچے کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہے تو وہ لڑکے کی طرف سے 2 پوری بکریاں ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ راوی حدیث داؤد نے کہا میں نے زید بن اسلم سے المکافآتانی کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا اس سے مراد 2 ایک جیسی بکریاں ہیں جو بیک وقت ذبح کی جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4217۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4218۔ حضرت سلمان بن عامر زبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی طرف سے عقیقہ ہونا چاہیے، لہذا جانور ذبح کرو اور بچے سے میل کچیل دور کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4219۔ حضرت ام قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 کامل بکرے ذبح کیے جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4220۔ حضرت ام قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 کامل بکرے ذبح کیے جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4221۔ حضرت ام قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ میں حاضر ہوئی تاکہ آپ سے قربانی کے گوشت کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے آپ کو فرماتے سنا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرنا لازم ہے، کوئی حرج نہیں، مذکر ہوں یا مؤنث۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4222۔ حضرت ام قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری عقیقے میں ذبح کی جائے، وہ عقیقے کے جانور نر ہوں یا مادہ، بکرے ہوں یا بکریاں، کوئی حرج نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4223۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے 2 مینڈے عقیقے میں ذبح فرمائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4224۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4225۔ حضرت حبیب بن شہید بیان کرتے ہیں کہ مجھے محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت حسن بصری سے پوچھو، انہوں نے عقیقے کے بارے میں حدیث کس سے سنی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ روایت حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرع اور عتیرہ درست نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4227۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرع اور عتیرہ سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4228۔ حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول فرع کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نام پر ٹھیک ہے، لیکن اگر تو اسے ذبح کرنے کے بجائے چھوڑ دے یعنی بڑا ہونے دے حتیٰ کہ وہ جوان اونٹ ہو جائے، پھر تو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو سواری کے لیے دے یا کسی بیوہ کو دے دے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تو اسے پیدا ہوتے ہی ذبح کر ڈالے، جبکہ اس کا گوشت اس کے بالوں ہی سے لگا ہو، اور تو اپنے دودھ کے برتن کو اوندھا کر دے اور اپنی اونٹنی یعنی اس کی ماں کو بلا وجہ پریشان کرے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول عتیرہ؟ آپ نے فرمایا عتیرہ بھی حق ہے،
یعنی وہ بھی ٹھیک ہے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، راوی حدیث ابو علی حنفی اور اس کے بھائی وہ 4 ہیں، ان میں سے ایک ابو بکر ہے، ایک بشر ہے اور ایک شریک ہے، نیز ایک اور ہے، اس کا نام عمیر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4230۔ حضرت حارث بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں ملا۔ آپ اپنی ازبا اونٹنی پر سوار تھے۔ میں ایک جانب سے آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف فرمائے۔ پھر میں دوسری جانب سے آپ کے پاس اس امید کے ساتھ آیا کہ آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف فرمائے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، عتیرہ اور فرع کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو چاہے عتیرہ ذبح کرے، جو چاہے نہ کرے، جو شخص چاہے فرع ذبح کرے، جو چاہے نہ کرے، البتہ بکریوں میں قربانی ضروری ہے۔ آپ نے اشارہ فرماتے وقت اپنی سب انگلیاں بند کر لی مگر ایک کھلی رکھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4231۔ حضرت حارث بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف فرمائے۔ اس وقت آپ اپنی اونٹنی ازبا پر سوار تھے۔ پھر میں دوسری جانب سے گھوم کر آیا۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4232۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب میں جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرو، جس مہینے میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرو اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4233۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے منی میں بآواز بلند کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں ماہ رجب میں جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو اے اللہ کے رسول، آپ اب ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو بھی مہینہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نیکی کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس آدمی نے کہا، ہم فرع بھی ذبح کیا کرتے تھے، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر قسم کے چرنے والے جانوروں میں سے کوئی جانور ذبح کرنا چاہیے، مگر اس طرح کہ بچے کو اس کی ماں دودھ پلائے، حتیٰ کہ جب وہ سواری کے قابل ہو جائے یعنی پورا اونٹ بن جائے تو پھر اس کو ذبح کر اور اس کا گوشت صدقہ کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4234۔ حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے روکا تھا تاکہ سب لوگ کھا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صورتحال بہتر فرما دی ہے، اب کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ کر کے بھی رکھ لو۔ یہ عید کے دن کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، ہم زمانے جاہلیت میں رجب کے دوران میں جانور ذبح کیا کرتے تھے، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرو جس مہینے میں بھی ممکن ہو، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں فرع بھی ذبح کیا کرتے تھے، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چرنے والی بکریوں میں سے کوئی بھی بکری ذبح کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کہ تو اپنی بکریوں میں رکھ کر پالے پوسے، حتیٰ کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اسے ذبح کرے، پھر اس کا گوشت مسافروں وغیرہ پر صدقہ کر دے۔ یہ طریقہ جاہلیت کی رسم سے بدرجہ بہتر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4235۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے بآواز بلند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، ہم دور جاہلیت میں ماہ رجب کے دوران میں عتیرہ ذبح کیا کرتے تھے، اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذبح کرو جس مہینے میں بھی ہو،
اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرو اور لوگوں کو کھلاؤ۔ اس نے کہا ہم جاہلیت میں فرا بھی ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہر چرنے والے جانوروں میں سے جانور ذبح کرنا چاہیے، لیکن اس وقت جب وہ جوان ہو جائے پھر تو اسے ذبح کرے اور اس کا گوشت صدقہ کر دے، یقیناً یہ بہتر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4236۔ حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں عتیرہ ذبح کیا کرتے تھے، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرو، جون سا مہینہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے نیکی کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4237۔ حضرت ابو رزین لقیط بن عامر اقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم دور جاہلیت میں ماہ رجب کے دوران میں کچھ جانور ذبح کیا کرتے تھے، ہم خود بھی کھاتے تھے، اپنے پاس آنے والوں اور ملنے ملانے والوں کو بھی کھلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ راوی حدیث وقیع بن عدس نے کہا میں تو یہ نیکی نہیں چھوڑوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4238۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے جسے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا لیتی تو کیا حرج ہوتا؟ لوگوں نے کہا یہ تو مردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا گوشت وغیرہ کھانا حرام کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4239۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری کے پاس سے ہوا جو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی کو دی تھی، تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ تو مردار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار بکری کا صرف کھانا حرام کیا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4240۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کی مردار بکری کو دیکھا جو صدقے کے مال سے اس کو دی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اس کی کھال اتار لیتے اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے کہا وہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام کیا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4241۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مجھے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ایک بکری مر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی کھال کو رنگ کیوں نہیں لیا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4242۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردار بکری کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال لے کر اسے رنگ کیوں نہیں لیا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4243۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4244۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہماری ایک بکری مر گئی تو ہم نے اس کی کھال کو رنگ لیا، پھر ہم اس میں نبیذ بناتے رہے حتیٰ کہ وہ مشک بن گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4245۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کچی کھال کو بھی رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4246۔ حضرت ابن وعلہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ ہم ان مغربی لوگوں سے جنگ کرنے جاتے ہیں جو کہ بت پرست ہیں، ان کے پاس مشکیزیں ہوتے ہیں جن میں دودھ یا پانی ہوتا ہے،
تو کیا ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا دباغت چمڑے کو پاک کر دیتی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے یا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4247۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردار کے کچے چمڑے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دباغت یعنی رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4249۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردار کے چمڑے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دباغت چمڑے کو پاک کر دیتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4250۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغت سے مردار کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4251۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4252۔ حضرت عالیہ بنت سبیع سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ قریشی گزرے۔ وہ اپنی ایک بری ہوئی بکری کو گدھے کی طرح گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اگر تم اس کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ تو مری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اسے پانی اور کیکر کا چھلکا پاک کر دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4253۔ حضرت عبداللہ بن عقیم سے مروی ہے کہ میں اس وقت جوان لڑکا تھا جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا گیا کہ تم مردار کے چمڑے اور پٹھے سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4254۔ حضرت عبداللہ بن عقیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تحریر لکھ کر بھیجی تم مردار کے چمڑے اور پٹھے سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4255۔ حضرت عبداللہ بن عقیم سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ قبیلے کی طرف یہ تحریر لکھ کر بھیجی تم مردار کے غیر مدبوغ چمڑے اور پٹھے کو استعمال نہ کرو۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا اس مسئلے میں صحیح ترین روایت وہ ہے جس میں دباغت سے چمڑے کے پاک ہونے کا ذکر ہے، یعنی زہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن میمونہ والی روایت۔ واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4256۔ حضرت ابو الملیح کے والد محترم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4258۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشم، سونے اور چیتوں کے چمڑے سے بنے ہوئے گدیلوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4259۔ حضرت خالد سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معدی یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑے پہننے اور ان پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4260۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں فرماتے سنا بلا شبہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ عرض کی گئی
اے اللہ کے رسول، مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کشتیوں کو ملی جاتی ہے اور چمڑوں کو لگائی جاتی ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حرام ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کا استعمال حرام فرمایا تو انہوں نے چربی کو پگھلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھانے لگے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4261۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب بیچی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سمورہ کو ہلاک کرے، اسے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت فرمائے کہ ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلایا اور بیچ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4262۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک چوہیا گھی میں گر گئی اور مر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، چوہیا اور اس کے ارد گرد کے گھی کو پھینک دو اور باقی کھا لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4263۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جمے ہوئے گھی میں چوہا گر گیا ہے، اسے کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوہے اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال پھینکو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4264۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا، اگر اس بکری کے مالک اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا لیتے تو کیا حرج تھا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4266۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے کھانے پینے کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دیا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4267۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، جب تو اپنا کتا شکار کے پیچھے چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھوڑ، پھر اگر تو شکار کو اس حال میں پا لے کہ کتے نے اسے قتل نہیں کیا تو اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر لے، اور اگر شکار کو اس حال میں پائے کہ کتا اسے قتل کر چکا ہے لیکن اس نے کچھ کھایا نہیں تو وہ شکار تو کھا سکتا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں کھایا تو وہ شکار تو کھا سکتا ہے، کیونکہ اس نے اسے تیرے لیے پکڑا ہے، اور اگر تو دیکھے کہ کتے نے اس میں سے کچھ کھا لیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہ کھا، کیونکہ کتے نے تو اسے اپنے لیے پکڑا ہے، اور اگر تیرے کتے کے ساتھ اور کتے بھی مل جائیں پھر وہ مل کر کسی جانور کو قتل کر دیں، پھر خواہ وہ اسے نہ بھی کھائیں تو بھی تو اس سے کچھ نہ کھا، کیونکہ تجھے علم نہیں کہ ان میں سے کس کتے نے اسے قتل کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4268۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج تیر کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جو جانور تو تیر کی نوک سے شکار کرے وہ تو کھا لے، اور جو جانور اس کے پہلو سے شکار کرے وہ نہ کھا، کیونکہ وہ چوٹ سے مرا ہے۔ میں نے آپ سے کتے کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تو اپنا کتا چھوڑے اور وہ جانور کو جا پکڑے لیکن خود نہ کھائے تو اسے کھا سکتا ہے، کیونکہ کتے کا پکڑنا بھی ذبح ہی ہے، اور اگر تیرے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا مل جائے اور تجھے خطرہ ہو کہ شاید اس کے ساتھ اس نے بھی پکڑا ہے اور مار دیا ہے تو نہ کھا، کیونکہ تو نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کتے پر نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4269۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنا ستایا ہوا کتا شکار پر چھوڑتا ہوں، وہ اسے پکڑ لے تو آپ نے فرمایا، جب تو اپنا ستایا ہوا کتا چھوڑے اور بسم اللہ بھی پڑھے پھر وہ پکڑ لے تو کھا سکتا ہے۔ میں نے کہا، اگرچہ وہ قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ قتل کر دے۔ میں نے کہا، میں معراج تیر چلاتا ہوں تو پھر؟ آپ نے فرمایا،
اگر وہ نوک کے بل لگے تو تو کھا سکتا ہے، اور اگر وہ کسی اور جانب سے لگے تو پھر نہ کھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4270۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم شکار والے علاقے میں رہتے ہیں، میں تیر سے بھی شکار کرتا ہوں، اپنے سدائے ہوئے اور ان سدائے ہوئے کتوں کے ساتھ بھی۔ آپ نے فرمایا، جو تو اپنے تیر سے شکار کرے اسے کھا سکتا ہے، بشرطے کہ تو نے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی ہو۔ اسی طرح جو شکار سدائے ہوئے کتے سے کرے وہ بھی کھا سکتا ہے، بشرطے کہ تو نے کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی ہو۔ البتہ جو شکار تو ان سدائے یعنی غیر تربیت یافتہ کتے سے کرے، اگر اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تب کھا سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4271۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سدائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتا ہوں، وہ شکار کو میرے لیے پکڑ کر رکھتے ہیں تو کیا میں کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، جب تو سدائے ہوئے کتے چھوڑے اور وہ تیرے لیے شکار پکڑے رکھیں یعنی خود نہ کھائیں تو کھا لے۔ میں نے کہا، اگر وہ قتل کر دیں تو؟ آپ نے فرمایا، خواہ قتل کر دیں، البتہ ان کے ساتھ کوئی اور کتا شریک نہ ہو۔ میں نے کہا، میں معراض تیر پھینکتا ہوں جو شکار کو پھاڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو تیر پھاڑ دے تو کھا لے، لیکن اگر وہ جانور کو نوک کے بجائے کسی اور جگہ سے لگے تو نہ کھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4272۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، جب تو اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑے پھر اس کے ساتھ اور کتے مل جائیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اسے نہ کھا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کس کتے نے قتل کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4273۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، جب تو اپنا کتا چھوڑے بسم اللہ پڑھے تو اس کا شکار کھا لے، اور اگر تو اپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا پائے تو پھر نہ کھا، کیونکہ تو نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی نہ کہ دوسرے پر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4274۔ حضرت شعبی نے کہا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نہرین شہر میں ہمارے پڑوسی تھے، ملنے جلنے والے اور اللہ لوگ یعنی زاہد آدمی تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنا کتا شکار پر چھوڑتا ہوں، پھر اپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا پاتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کس نے شکار پکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نہ کھا، کیونکہ تو نے صرف اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی نہ کہ دوسرے پر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4275۔ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی قسم کی روایت آتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4276۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں شکار کے لیے اپنا کتا چھوڑتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تو اپنا کتا چھوڑے اور بسم اللہ پڑھے تو اس کا شکار کھا سکتا ہے، اگر کتا اس میں سے کچھ کھا لے تو پھر تو نہ کھا، کیونکہ اس نے وہ شکار اپنے لیے پکڑا ہے، اور جب تو اپنا کتا چھوڑے پھر اس کے ساتھ کوئی اور کتا پائے تو اس کا شکار نہ کھا، کیونکہ تو نے صرف اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے نہ کہ دوسرے پر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4277۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، پھر اپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی پاتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کس نے شکار پکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہ کھا، کیونکہ تو نے صرف اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا ہے، دوسرے پر نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4278۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراض کے تیر کے شکار کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، جسے تیر نوک کے بل لگا ہو اسے کھا لے، اور جسے عرض کے بل یا کسی اور طرف سے لگا ہو وہ چوٹ سے مرنے والا جانور ہے۔ میں نے آپ سے شکاری کتے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا،
جب تو کتا چھوڑے اور اللہ کا نام لے تو اس کا شکار کھا لے۔ میں نے کہا اگر وہ قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا خواہ وہ قتل کر دے، لیکن اگر وہ اس میں سے کھانے لگے تو پھر نہ کھا، اور اگر تو اس کے ساتھ کوئی اور کتا پائے جبکہ جانور ختم ہو چکا ہو تو اسے نہ کھا، کیونکہ تو نے اللہ کا نام صرف اپنے کتے پر لیا ہے نہ کہ دوسرے کتے پر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4279۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تو اپنا کتا چھوڑے اور اس پر بسم اللہ پڑھے پھر وہ قتل بھی کر دے لیکن خود نہ کھائے تو وہ شکار تو کھا لے، اور اگر وہ کھانا شروع کر دے تو پھر نہ کھا، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے نہ کہ تیرے لیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4280۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، لیکن ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اس دن آپ نے صبح کے وقت کتے مارنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ آپ چھوٹے چھوٹے کتے مارنے کا بھی حکم دیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4281۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنی شدہ کتوں کے علاوہ کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4282۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز کے ساتھ کتوں کے قتل کا حکم دیتے سنا، پھر کتے مارے جاتے تھے مگر شکاری یا جانوروں اور کھیتوں کی حفاظت کی خاطر رکھے ہوئے کتوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4283۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری اور جانوروں یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے رکھے گئے کتوں کے علاوہ دوسرے کتے مارنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4284۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی ایک مخلوق ہیں تو میں ان سب کے قتل کا حکم دیتا۔ اب تم خالص یا کتے کو قتل کرو۔ جو لوگ بھی ایسا کتا رکھیں جو نہ تو کھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو اور نہ شکار کے لیے، تو ان کی نیکیوں سے ہر روز ایک قیرات کی کمی ہوتی رہے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4285۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا یا جن بھی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4286۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4287۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردہ سے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آج صبح سے آپ کی حالت عجیب سی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھ سے آج رات ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ ملے نہیں۔ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ سارا دن اسی طرح رہے۔ پھر آپ کو خیال آیا کہ ہماری بستروں والی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ بیٹھا ہے۔ آپ نے حکم دیا اور اسے نکال دیا گیا۔ پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے وہاں کچھ پانی چھڑک دیا۔ جب شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ گزشتہ رات مجھ سے ملیں گے۔ وہ کہنے لگے ہاں، لیکن ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4288۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص کتا رکھے اس کے ثواب سے ہر روز 2 قیرات کم کیے جائیں گے، الا یہ کہ وہ شکاری ہو یا جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4289۔ حضرت سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سفیان بن ابو زہیر شنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا کتا رکھا جو نہ کھیتی کی حفاظت کرتا ہو اور نہ جانوروں کی اور نہ وہ شکاری ہو، تو اس کے عمل سے ہر روز 1 قیرات ثواب کم کیا جائے گا۔ میں نے کہا، اے سفیان، کیا آپ نے یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4290۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شکار یا جانوروں کے لیے کتے کے علاوہ کتا رکھے تو اس کے ثواب سے ہر روز 2 قیرات کم کیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4291۔ حضرت سالم سے والد محترم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شکار یا جانوروں اور کھیتی کے کتے کے علاوہ کتا رکھا اس کے ثواب سے ہر روز 2 قیرات کم کیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4292۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتا رکھا جو نہ شکاری ہو اور نہ جانوروں یا کھیتی کی حفاظت کے لیے ہو تو اس کے ثواب سے ہر روز 1 قیرات کی کمی ہوتی رہے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4293۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شکار یا کھیتی یا جانوروں کے کتے کے علاوہ کوئی کتا رکھا اس کے اعمال صالحہ سے ہر روز 1 قیرات کی کمی ہوتی رہے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4294۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا کتا رکھے جو نہ شکاری ہو اور نہ جانوروں یا کھیتی کی حفاظت کے لیے ہو اس کے ثواب سے ہر روز 2 قیرات کم ہوتے رہیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4295۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جانوروں کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے علاوہ کتا رکھا اس کے نیک اعمال سے ہر روز 1 قیرات کی کمی کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ بھی بیان فرمائے کہ کھیتی کی حفاظت والا کتا بھی رکھ سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4296۔ حضرت ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کاہن کی شرینی یعنی نظر و نیاز سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4297۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے کی قیمت، کاہن کی نظر و نیاز اور زانیہ کی اجرت حلال نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4298۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانیہ کی اجرت، کتے کی قیمت اور حجام کی کمائی بہت بری کمائی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4299۔ حضرت عمرو بن شعیب کے پردادا